ایک سوال جو ہمارے فارمر حضرات اور ذمہ دار بھائیوں کے لیے ہمیشہ سے سوالیہ نشان رہا ہے کہ مادہ جانوروں گائے بھینس ہیفرز یعنی بچڑیاں اور کٹیاں ہیٹ میں نہیں آتی، اگر ہیٹ پر آ بھی جائیں تو ٹھہرتی ہی نہیں ہیں۔ یہ فارمر حضرات کے لیے نہ صرف پریشان کن ہے بلکہ ان کے لیے بے حد معاشی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اس ویڈیو میں ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا ویٹ راشد حیدری۔ آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل میں خوش آمدید۔ آپ دوستوں کے لیے بہت ہی اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے اور آپ کے جانوروں کے لیے بہت زیادہ اہم ہونے جانے والی ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جانوروں جن میں گائے بھینس ہیفرز کٹیاں بچڑیاں ہیٹ میں ہی نہیں آتی اور کیوں نہیں آتی۔ تو جانوروں کی ہیٹ میں نہ آنے کی 3 بڑی وجوہات ہیں، جن میں نمبر 1 نیوٹریشن ڈیفیشنسی، نمبر 2 نظام تولید کی بیماریاں، نمبر 3 ہارمونک ڈیفیشنسیز۔ تو نیوٹریشن ڈیفیشنسی کیا ہے؟ اگر ہمارے ذمہ دار بھائی اپنے جانوروں کو روایتی طریقہ پر پال رہے ہیں تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ روایتی طریقہ پر جانور رکھنے کی وجہ سے جانوروں میں خون کی کمی، وٹامنز، منرلز کی کمی کی وجہ سے جانوروں کا نظام تولید ایکٹیو ہی نہیں ہو پاتا، جس سے جانور ہیٹ پر ہی نہیں آتے۔ یعنی فارمرز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچہ کی پیدائش کے بعد بچے کی پرورش کیسے کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جب بچہ بلوغت میں آئے یعنی ہیفرز ہوں تو ہیفرز کی کیسے مینجمنٹ کرنی ہے اور ان کو کیسے رکھنا ہے۔ مادہ جانوروں کی پیدائش کے بعد کو روایتی طریقہ پر پالنا نیوٹریشن ڈیفیشنسی کی شروعات ہوتی ہے۔ پھر بلوغت کے بعد بھی وہی روایتی طریقہ جانوروں کے ہیٹ میں نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ بنتا ہے۔ جانوروں میں وٹامن ای کی کمی، وٹامن ڈی کی کمی، وٹامن اے اور منرلز کی کمی سے جانور ہیٹ پر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ ریپروڈکٹیو سسٹمز کی جو بیماریاں یعنی نظام تولید کی بیماریوں کی وجہ سے جانور ہیٹ پر نہیں آتے، جن میں بچہ دانی کی رسولیاں، فالیکیولر سسٹ، لیوٹیل سسٹ، اووری کا سائز چھوٹا ہونا، یوٹرس بچہ دانی کا سائز چھوٹا ہونا بھی ہیٹ میں نہ آنے کی بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہارمونک ڈیفیشنسیز، جن میں جانوروں میں ہارمونز کم بن رہے ہوتے ہیں یا بن ہی نہیں رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جانور ہیٹ میں نہیں آتے ہیں۔ ان تینوں وجوہات کے حل کے لیے ہمارے فارمرز کو چاہیے کہ اپنے جانوروں کو جدید ڈیری فارمنگ کی طرف لے کر آئے، جس میں بچہ کی پیدائش کے 3 دن کے بعد بچے کو کاف سٹارٹر شروع کروا دینا چاہیے اور فیڈ یعنی کاف سٹارٹر کے ساتھ ساتھ سائلیج اور بھوسا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ 3 دن کے بچے کو پانی پلانا شروع کر دینا چاہیے۔ 15 دن کے بچے کو پیٹ کے کیڑوں کی پہلی دوا پلانی چاہیے اور 15 دن کے بعد دوبارہ دینی چاہیے، اور پھر اپنے جانوروں کو ہر 3 ماہ بعد پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دینا ضروری ہے۔ جانوروں میں ونڈا، سائلیج اور بھوسا کے ساتھ ساتھ منرلز کا مسلسل استعمال بھی جاری رکھنے سے کافی حد تک ہیٹ میں نہ آنے کے مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں بریڈنگ کے دوسرے اہم ٹاپک کی طرف کہ جانور ہیٹ پر تو آتے ہیں مگر ان کا حمل نہیں ٹھہر پاتا۔ تو جانوروں میں حمل نہ ٹھہرنے کی بھی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 نیوٹریشن ڈیفیشنسی، نمبر 2 بچہ دانی میں انفیکشن، نمبر 3 نظام تولید کی بیماریاں۔ اب ایک ایک کر کے تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1 نیوٹریشن ڈیفیشنسی، جانوروں میں خون کی کمی، وٹامنز، منرل کی کمی کی وجہ سے جانور کا حمل نہیں ٹھہر پاتا اور جانور کنسیو نہیں کرتا۔ نمبر 2 بچہ دانی کی انفیکشن۔ بچہ دانی کی انفیکشن میں 2 قسم کی انفیکشن ہوتی ہے۔ ایک انفیکشن کو میٹرائٹس
اور دوسری کو پایومیٹرا کہتے ہیں، اور ان کی بھی اچھی مینجمنٹ اور اچھی ٹریٹمنٹ سے ان دونوں قسم کی انفیکشنز کو قابو پایا جا سکتا ہے۔ بچہ دانی میں انفیکشن کی وجوہات میں سب سے جو اہم وجوہات ہیں، جیر کو ہاتھ سے نکلوانا، ابارشن، پرولیپس یعنی وانس کا نکلنا، اور ڈسٹوکیا یعنی بچے کو ہاتھ سے نکالنے سے یا جیر کے نہ نکلنے کی وجہ سے بھی بچہ دانی کی سوزش اور انفیکشنز ہو جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف، تو سب سے پہلے جدید طریقہ تشخیص میں سب سے پہلے جب جانور ہیٹ پر آئے تو اس وقت الٹرا سونوگرافی یعنی الٹرا ساؤنڈ کر کے بچہ دانی میں انفیکشنز کی تشخیص کی جاتی ہے۔ پھر بچہ دانی سے پیپ وغیرہ کو سیکریشن کے ذریعے نکالا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس میں دوائی ڈالی جاتی ہے، اور اینٹی بائیوٹک کا کورس 5 دن تک مکمل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہومیوپیتھک میڈیسن پارو ایم لیکوڈ کا 25 دن کا کورس کروانے کے بعد، اور اس کے علاوہ منرلز جس میں ہیوی ویٹ منرل اور ویٹا ہائی پاور منرل کے مسلسل استعمال کے ساتھ نیکسٹ ہیٹ کے آنے پر انسیمینیٹ کی جاتی ہے، جس سے 90% تک جانوروں کا حمل رک جاتا ہے اور وہ حاملہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ نظام تولید کی جو دوسری بیماریاں ہیں، جن میں فالیکیولر سسٹ، لیوٹیل سسٹ یعنی یہ بچہ دانی کی رسولیاں ہیں، اس کے علاوہ سب نارمل اووری سائز اور اووری کا نہ ہونا اور انڈے کے اخراج میں رکاوٹ بن جانا، یہ سب وجوہات ہیں جانوروں کے حمل کے نہ ٹھہرنے کی۔ اس کے علاج میں ہارمونز کا استعمال، جس میں ڈیلمارلین، ڈیلمازین، کونسپٹال انجیکشن اور ڈیلمووائٹال انجیکشن، سائکلومیٹ انجیکشن، اور ہومیوپیتھک میڈیسن پارو ایم لیکوڈ اور ہیوی ویٹ منرل اور ویٹا ہائی پاور منرل کی مدد سے ان بیماریوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے جانوروں کے ان بریڈنگ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے حیدری اینیمل ہاسپٹل کی ہیلپ لائن نمبر 0311780040 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے، جہاں پر ہم جدید طریقہ تشخیص اور علاج کے ذریعے، جس میں جانوروں کا الٹرا ساؤنڈ، سرجری، فارم مینجمنٹ اور ٹریٹمنٹ کے ذریعے آپ کے جو بریڈنگ کے مسائل ہیں ان میں آپ کی جو مدد کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو ملیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔